کہ یا رسول اللہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں قرآن و حدیث کے روشنی میں بسم اللہ کی فضیلت ہم سماعت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آج کل کا نوجوان ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بسم اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ بہت سے شادی کے کارڈ چھپانے والے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ شادی کے کارڈ سے بسم اللہ چھپائے تو شادی کے کارڈ کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ جن کی شادی ہے اس کا ادب نہیں، جس شادی کے نام کے اوپر جب اللہ کا نام ہوتا ہے اس نام کی تعظیم کرنا ہم پہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ کیوں؟ اس رب ذوالجلال کا نام ہے، اس پالنہار حقیقی کا نام ہے، تو اس کی خوبیاں اور اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی ہم سماعت فرمائیں گے۔ قرآن شریف کی کنجی، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ قرآن کی کنجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس اللہ جل کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ کون سی آیتیں؟ قرآن شریف کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حروف پر اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف کے اندر بھی کئی حرف آتے ہیں، لام کے اندر بھی کئی حرف آتے ہیں، میم کے اندر بھی کئی حرف آتے ہیں۔ اگر اس کا دیکھا جائے تو غالباً اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مقدس دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کون؟ قرآن مقدس، اور پریشانیوں کا علاج بھی ہے۔ اگر بندہ بہت زیادہ پریشان ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اس قرآن کی تلاوت کے برکت سے اس کے جسم میں طاقت بھی دے گا اور اس کے گھر کے اندر برکت بھی نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کس کے اندر؟ قرآن شریف کی برکتیں ہیں۔ اور یہاں پر لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے قرآن مقدس سے مالا مال ہونا ہے تو سچے دل سے مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے۔ بسم اللہ پڑھو، پھر اس خزانہ کنجی کو کھولو، جسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، اللہ کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے، اللہ کی عظمتیں لوٹنے کے لیے بندے کو چاہیے وہ صدقے دل سے، سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن عظیم بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھ سکتے، نہیں کھلتی۔ اور دوسرے جائز کام، حلال کام کے لیے اگر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کرے یا اسے کھولے تو اللہ رب العزت اس نام کی برکت سے بے شمار رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ پہ بے شمار برکتیں ہیں۔
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا، چاہے اذان دینے ہو، چاہے وضو پڑھنے ہو، وضو کرتے وقت میں ہو، یا دروازہ کھولتے وقت میں ہو، دروازہ بند کرتے وقت میں ہو، یا پھر کھانا کھاتے وقت ہو، یا کھانے کے بعد بھی ہو، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، ہر چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی رہیں گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا اس کا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی چیز میں عیب ہے تو اس عیب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکت سے اللہ رب العزت اس عیب کو چھپا دیتا ہے اور اس عیب کو دور کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے جو شخص اپنے جائز کام کی ابتدا میں اپنے رب کو نہ بھولے، کسے نہ بھولے؟ اپنے رب کو، یعنی اللہ کو نہ بھولے، تو بھلا اس کی رحمت اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر جائز کام کے لیے پریشانی کے وقت میں ہو، خوشی کے وقت میں ہو، بندے کو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، جب اللہ کو یاد کرے گا کتنی بھی مصیبت ہو اللہ اسے نہیں چھوڑے گا، اللہ کی رحمت اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اہم کام، اچھا کام، جو سا بھی کام ہو، اچھا کام اگر ارادہ کرتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ شروع کرے، اللہ رب العزت اس کے کام میں آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ جب بسم اللہ کی یہ عالم ہے تو قرآن پڑھنے کا عالم کیا ہوگا، قرآن کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، قرآن کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ در منصور کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس کے راوی ہے، اور روایت فرماتے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عمدگی کے ساتھ اور بڑی خوبی کے ساتھ لکھا اور اس کی تلاوت کی تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، سبحان اللہ، بشرط ایمان والا ہو، بشرط کے ایمان والا ہو۔ آج کافر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پڑھنا الگ ہے، نبی پہ ایمان لانا الگ ہے۔ ہر کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا؟ اگر کوئی ہیرو پڑھ دے تو ہم بڑی شان سے، پکچر میں ہیرو پڑھا، مسجد میں عالم پڑھ رہا، وہ نہیں سمجھ میں، مدرسے میں چھوٹا چھوٹا بچہ پڑھ رہا بسم اللہ، اسے وہ نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ اب ہیرو پڑھا تو اس کا آدمی تعریف کرنے لگتا ہے۔ بچہ مدرسے میں چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہے نا، جس کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ خانی کرائی جاتی ہے، وہاں پہ تعریف نہیں کرتا یا فلاں کا بچہ بسم اللہ پڑھا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی معاف فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمائے بخشش کا ذریعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دوستوں، بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن عمدگی خوبی سے ایک بار پڑھ لے تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، لہٰذا جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو نہایتی عمدگی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظلم سے نہیں پڑھنا، محبت کے ساتھ میں اپنے رب کا نام لے رہا ہوں، میں اپنے خدا کا نام پکار رہا ہوں، اپنے رب ذوالجلال کو میں پکار رہا ہوں۔ جب بندہ اس خدا کریم کے جب نام کو پکارتا ہے، اس میں 3 نام ہے خدا کے، اس میں کتنے نام ہیں؟ 3 نام۔ اسے اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ ایک اس میں ذاتی تعالیٰ ہے یعنی اللہ، اور دوسرا اس میں صفت الرحمن، اور تیسری صفت ہے الرحیم۔ اس کو عمدگی بخوبی سے پڑھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، سبحان۔
اس کی تعظیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب خاص سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امید قوی کہ آپ ہر جمعہ آنے کی کوشش کریں گے اور اس مہینے کی 29، 30 اور 31 1 دسمبر وادی الآزاد میدان ممبئی میں سنی دعوت اسلامی کا 32واں سالانہ سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہیں گے۔ اگر آپ جا نہیں پائے، جو بزرگ ہیں، یوٹیوب میں SDI چینل آپ سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر تینوں دنوں کا اجتماع بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھ لیں۔ اور اگلے مہینہ 14-15 کو بنگلور کے سرزمین پر عبد القدوس صاحب عیدگاہ میدان ملس روڈ میں الحمدللہ وہاں پر بھی اجتماع ہے۔ پہلے آپ وہاں پہ پہنچے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بنگلور آپ پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہر جمعہ یہاں پر بھی ہوتا ہے، آپ بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس اجتماع میں لانے کی